جو ویلکم بیک فرام بریک. بغیر صاحب جو لاس ہوا ہے انڈین فوج کا لداخ میں, یہ کیا ایکسپوز کرتا ہے انڈیا کی انکیپبلٹی ریگارڈنگ اٹس ملٹری؟ کیا یہ ایکسپوز کر رہا ہے انڈیا کی ملٹری کیپبلٹی کو؟ جی ایگزیکٹلی آئی تھنک میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو جب آپ ایک عرصے تک انفلیٹڈ ایگو کے اوپر اپنے قوم کو زندہ رکھتے ہیں, جو مودی نے اور بی جے پی نے اور آر ایس ایس نے کیا کیا ہے کہ ایک ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ والا کام کیا ہے, ان کو ایک ہندتوا نیشنلزم سیل کیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 6 مہینے میں ہندوستان کے جو فوجی جرنیل ہیں وہ مودی کی زبان بول رہے تھے, دس واز ویری ڈینجرس کہ جب فوج بھی پولیٹیشینس کی ایکسٹریمسٹ لینگویج بولنا شروع کر دے تو فوج کی اپنی جو انٹیگریٹی ہوتی ہے, ہوموجینٹی ہوتی ہے, وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو ہندوستان کے جرنیلوں نے جناب پاکستان کو دھمکیاں دینی شروع کی کہ ہم کو تو انتظار کرے, جب ہمیں حکم ملے گا ہم پاکستان پہ اور کشمیر پہ قبضہ کر لیں گے. گلگت بلتستان میں 3 مئی کو پتا آپ کو ان کے کور کمانڈر آرمی چیف نے بیان دیا جی گلگت بلتستان جو ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور وہاں نہ بادشاہ ڈیما بننے دیں گے, نہ وہاں سے سی پیک گزرنے دیں گے, ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے. تو ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو اور چائنا دونوں کو ہرٹ کرتی ہیں اسٹریٹجیکلی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں, وجوہات ہیں, امیڈیٹ ریزن ہے آپریشنل ڈومین کے اندر, جنہوں نے میرے خیال میں چائنیز جرنلز کو پروپیل کیا ہوگا, مجبور کیا ہوگا کہ آپ وہ ایکشن کریں کہ ان کی یہ جو کیپیبلٹی ہے ہندوستان کی دھمکیاں دینے کی اور گیدڑ بھبکیاں دینے کی, یہ ایک دفعہ ختم کر دی جائے. تو میرا خیال ہے یہ 5ویں دفعہ ہے جب چین نے ہندوستان کو بہت زیادہ شرمندہ کیا ہے ان کی اپنی عوام کے نظر میں. اب آر ایس اور مودی کے جو فالوورز ہیں, آپ کو پتا ہے وہ براؤن نکرے پہن کے پتلی پتلی ٹانگیں نکال کے ڈنڈے پکڑ کے سارے مسلمانوں کو پورے ہندوستان میں مارتے پھر رہے تھے. اب وہ کدھر ہیں نظر نہیں آ رہے. کشمیر میں انہوں نے پچھلے 10 سال میں جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری مارے ہیں. اب اگر یہ سارے دونوں محاذ کھل جاتے ہیں پاکستان کا اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا, تو مجھے تو لگتا ہے کہ کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور نہ صرف کشمیر کی تحریک آزادی کو ہوگا, جو ایکچوئل ان کا ڈسپیوٹ ہے نارتھ ایسٹ میں جو 1962 میں ہوا تھا, میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ نارتھ ایسٹ میں 7 ریاستیں ہیں جن کو 7 سسٹر اسٹیٹس کہتے ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے آسام ہے, سکم ہے, ناگالینڈ ہے, میزورام ہے, میگھالیہ ہے. یہ وہ 7 ریاستیں ہیں جس میں ہمیشہ سے آزادی کی تحریکیں چلتی رہی ہیں, اور اس وقت بھی وہاں پہ جو علاقائی جماعتیں ہیں ان کی حکومتیں ہیں. اور یہ ایک پتلی سی پٹی ہے, سلگری کوریڈور کہتے ہیں, جو بھوٹان, بنگلہ دیش اور ہندوستان کے درمیان سے گزرتی ہے, اور اوپر چین بیٹھا ہوا ہے. 20 کلومیٹر کی جو پٹی ہے اس کو چکن نیک کہتے ہیں. تو اگر چین تھوڑا سا یہ چھوٹا سا آپریشن جیسے انہوں نے لداخ میں کیا ہے, اگر یہ سلگری میں کر دیں اور وہ چکن نیک کو کاٹ دے, تو 7 ریاستیں جو ہیں ہندوستان کی نارتھ ایسٹ کی وہ آزاد ہو جاتی ہیں. اور وہ چین کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیتے. زیادہ وہ جو ہے جو بدھسٹ لوگ ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. تو ہندوستان کے لیے یہ پرابلم 1962 میں بھی تھی اور آج 2020 میں بھی ہے. 1962 میں مجھے یاد ہے, آئی ہیو ریڈ دوز لیٹرز جو ان کے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو نے اس وقت امریکن پریزیڈنٹ جے ایف کینیڈی کو لکھے تھے. وہ لیٹر میرے پاس ہیں. اس میں اس نے رو رو کے درخواست کی جے ایف کینیڈی کو کہ جناب ہندوستان جو ہے وہ ہمارا جو نارتھ ایسٹرن ریجن ہے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے آ گیا ہے, اروناچل پردیش, سکم, آسام, یہ ساری ریاستیں ہم سے کاٹ رہا ہے. تو آپ ہماری مدد کریں ہوائی جہازوں کے ذریعے, آپ B-52 بامبرز بھیجیں, ہماری انڈین ایئر فورس آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی, اور ان کی جو لائنز آف کمیونیکیشن تبت سے آتی ہیں ان کو آپ کاٹنے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم ان کو پش بیک کر سکیں. 1962 میں یہ حالت تھی. اور آج 2020 میں ایز لک وڈ ہیو اٹ, آج وہی صورتحال ہے کہ آج یہ بھاگتے پھر رہے ہیں, دنیا سے منتیں کر رہے ہیں. جو کل 8 فٹ سمجھتے تھے ہم لمبے ہو گئے ہیں اس لیے کہ ہم امریکہ کے اسٹریٹجک الائی بن گئے ہیں, اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم گدڑ بھبکیوں سے نیپال کو, پاکستان کو, بنگلہ دیش کو, میانمار کو, ساری 4 کنٹریز کو اپنے گھٹنے کے نیچے دبا لیں گے اور مہا بھارت بنائیں گے. آئی تھنک ان کا یہ خواب جو ہے یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. یہ ضرور ہوگا کہ یہ جو انہوں نے سیفرون آئیڈیالوجی بیچی ہے, ہندتوا کی جو ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنائی ہیں جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہیں اور عیسائیوں کا قتل عام کر رہی ہیں, سکھوں کا قتل عام یہ آلریڈی 84 میں کر چکے ہیں. تو یہ وہ تمام سپریس جو موومنٹس ہیں ہندوستان کے اندر وہ زور پکڑیں گی. اور مودی اگر یہ اپنا ٹرمز پورا کر گیا, 2014 کا وہ سیکنڈ ٹرم ہے, تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ مور آف مودی مینز لیس آف انڈیا. تو مجھے لگتا ہے کہ مودی وہ شخص ہوگا جو ہندوستان کے ٹکڑے کر کے جائے گا.
اپنی اس ایکسٹریمسٹ پالیسیز کی وجہ سے. بریگیڈ صاحب بہت ہی ایک کلیئر میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے 2 دفعہ بھی مینشن کیا کرکم ہائی وے, سی پیک, انڈیا تھریٹ کرتا ہے بار بار سی پیک کو کہ جی میں یہ جو ان کا روڈ ہے یہاں سے اس کو اس طرح کاٹ دوں گا اور اس طرح کاٹ دوں گا. آئی وانٹ آسک یو اے کلیئر اینڈ کٹ کوسچن, کتنا امپورٹنٹ ہے سی پیک چائنا کے لیے؟ لیٹ می ریفریز, کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان اور پاکستان میں یہ جو سی پیک گزر رہا ہے چین کے لیے؟ چین کی کتنے زیادہ یہ انٹرسٹ میں ہے, اور یہ جو بار بار انڈیا جو دھمکی لگاتا ہے سی پیک کو, یہ انڈیا کہیں ڈائریکٹلی چائنا کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ کہیں اس کو لگ رہی ہے؟ جی اور بہت پرٹیننٹ ہے. آئی تھنک اگر پورے جو اس وقت کانفلکٹ ہو رہا ہے اگر اس کو ٹاپ ڈاؤن اس کا جائزہ لیا جائے تو ایٹ دا ہارٹ آف اٹ جو ہے جو کانٹیسٹ ہے وہ ہے امریکہ کے اور اس کے الائز کے اور چین کے درمیان فار دا ڈومینیشن آف دا لائنز آف کمیونیکیشن. لائنز آف کمیونیکیشن 3 طرح کی ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں. سی لائنز آف کمیونیکیشن ہوتی ہیں جس میں انڈو پیسفک ری بیلنسنگ پالیسی میں امریکہ نے کچھ سال پہلے دی. اس کے اندر ایک کواد گروپ ہے جس میں امریکہ ہے, جاپان ہے, ہندوستان ہے اور آسٹریلیا ہے, اور اس میں ممبر اسٹیٹ جو ہے فلپین ہے, ویتنام ہے. تو یہ اس لیے تھا کہ ساؤتھ چائنا سی میں اور انڈو پیسفک میں اسپیشلی ملاکا اسٹیٹ میں جس میں زیادہ ٹریڈ روٹ گزرتے ہیں اس کو ڈومینیٹ کیا جائے, اور ساؤتھ چائنا سی میں انڈیا کو ملیٹریلی تنگ کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی امریکہ کے جو 3 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ ساؤتھ چائنا سی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. تو یہ ایک اوفینسو پوسچرنگ ہے, آلدو اس کا کوئی ملٹری میننگ شاید میں نزدیک نہیں ہے, لیکن ایک پوسچرنگ کی جا رہی ہے. سی پیک جو ہے اب پروجیکٹ ہے بی آر آئی, اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سی لائنز کے ساتھ ساتھ لینڈ لائن آف کمیونیکیشن بھی ایکولی امپورٹنٹ ہیں, بیکاز پوری دنیا میں جب ٹریڈ ہوتا ہے تو یہ نہیں دور جگہوں میں ہوتا ہے. اور جہاں تک ایئر لائنز رہ گئی وہ ایکسپینسو اتنی ہے کہ ٹریڈ جب آتا ہے تو اس میں ایئر لائنز کا رول بڑا کم رہ جاتا ہے, لیکن ملیٹریلی ایئر لائنز آف کمیونیکیشن پہ جو ڈومینیشن ہے وہ ایئر کرافٹ کیریئرز کے ذریعے کی جاتی ہے وچ آر موبائل ان نیچر. سو بیسیکلی اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دی سی لائنز اینڈ دا لینڈ لائن. نوجوان نے بہت اچھا کہا کہ یہ ایک فلیگ شپ جو پروجیکٹ ہے سی پیک کا ود ان بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو وچ از ورتھ اراؤنڈ 1.3 ٹریلین US ڈالر, جس میں 64 ملک جو ہیں وہ چائنا اس میں انویسٹ کر چکا ہے. امریکنز اور ان کے الائز بہت پروپیگیٹ کرتے ہیں اس کے خلاف کہ نہیں جی اس کے اندر اتنی جان نہیں ہے, جو غریب ملک ہیں وہ مقروض ہو گئے ہیں, پے بیک نہیں کر سکے ہیں. تو وہ جو ایسٹ اینڈ ویسٹ کنیکٹیوٹی ہے وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی, جو چائنا گوادر سے لے کے وایا کراکرم, وایا خنجرا پاس, کاشغر سے قازقستان, تاجکستان, کرگستان, رشیا اینڈ پورا یورپ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اچیو کر لی ہے چین نے بائی روڈ. منگولیا سے بھی ایک روڈ جا رہا ہے وایا رشیا یورپ کے اندر, ایک پاکستان گوادر سے جا رہا ہے. اب جو گوادر ڈیپ سی پورٹ ہے وہ آف سیٹ کر رہی ہے جو امریکہ اور اس کے الائز کے اور ہندوستان کی جو ابھی جو کہہ لیں پریڈومیننس ہے ملاکا اسٹیٹ میں, اس کو آف سیٹ کر رہی ہے. اگر یہ ملاکا اسٹیٹ ٹوٹل بھی چائنا کے لیے کلوز کر دیں تو اس کے باوجود 5 ٹریلین US ڈالرز کا اینول جو ٹریڈ ہے وہ گوادر سے وایا سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, یہ ٹریڈ جو ہے پورے یوریشیا کے ساتھ چائنا کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو یہ وہ اس کی اہمیت اتنی ہے. اب یہ جب ہندوستان دھمکی دیتا ہے کہ جی وہ دولت بیگ بریگیڈ بنا کے پھر وہاں ڈویژن بنائے گا تو پھر ایک کور لے آئے گا اور پھر ملٹری آپریشن کر کے سیاچن گلیشیئر سے ہوتا ہوا کراکرم پاس کو کاٹتا ہوا یہ گلگت بلتستان کو قبضہ کر لے گا, اور جو یہ شاعرہ ریشم جس کو پہلے کہتے تھے وہ سی پیک کی ایک اہم شاعرہ بن گئی ہے, اس کو کاٹ دے گا. تو اس طرح چائنا اور پاکستان کو فزیکلی ڈیلنگ کر دے گا. دس از what India has been selling to the Americans in order to be their strategic ally, کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے. تو اس کا مزہ انہوں نے چکھ لیا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی گولی بھی نہیں چلائی اور ان کی اس کیپیبلٹی کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا ہے. تو یہ جو ہندوستان ایسی باتیں کہتا رہا ہے, سوچتا رہا ہے, یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے. ان کے وزیر اعظم بھی یہ باتیں کہتے رہے ہیں. ان کی وہ مجھے یاد ہے وزیر خارجہ جو ابھی دنیا سے چلی گئی سشما سوراج, وہ بڑا اوپنلی کہا کرتی تھی کہ یہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, بھٹکے ہوئے ہیں, ہم نے گلے لگانا ہے, ان کو اپنے ملک کا حصہ بنانا ہے, ان کو دوبارہ ہندو بنانا ہے, سارے کشمیریوں کے ساتھ بھی ہم نے کرنا ہے, اور یہ جو افغانستان پہ بھی ہم نے قبضہ کرنا ہے, یہ ہمارا مہابھارت کا حصہ. تو یہ کوئی الف لالہ کی داستانیں نہیں ہیں. ان کے پارلیمنٹ میں یہ اسپیچز ہوتے ہیں, ان کے میڈیا پہ دکھائی جاتی ہیں. صرف یہ ہماری چونکہ میموری شارٹ ہے, پاکستان میں لوگ ان چیزوں کو یا تو سیریسلی لیتے نہیں یا سنتے نہیں. ماسوا یہ جو فضول قسم کی ان کی موویز ہوتی ہیں
وہ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہندوستان نے جو ریئل پالیٹک ہے اس کو بھی یہ سمجھا کہ یہ ان کی کوئی بالی ووڈ مووی والا سین ہوگا جس میں ہیرو اڑتا ہوا جا رہا ہے، ہیروئن لڑکتی ہوئی جا رہی ہے اور ساری دنیا کو فتح کر رہے ہیں. انہوں نے اس کا مزہ چینیوں نے ان کو 5ویں دفعہ چکھا دیا. بغیر صاحب اگر ہائپوتھیٹکلی اگر ہم ایک سینیریو بناتے ہیں کہ چائنا ریٹریو کر لیتا ہے، واپس چلے آتا ہے لداخ سے، اور لداخ کا مسئلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا پھر لداخ سے نکل کے دوبارہ کشمیر کے اوپر اور پاکستان کے اوپر اپنا ویٹ پٹ کر دے، اور وہاں جو انسنٹ سویلینز ہیں جس طرح وہ ابھی بھی ان پہ ظلم کر رہا ہے اس ظلم کو ٹائمز 2 بڑھا دے اور پاکستان کے اوپر بھی اپنا بلینگ ویٹ ڈالنا شروع کر دے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ جی. گاڈ فوربڈ ایسا ہوگا تو آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن میں چونکہ اسٹریٹجک تھنکر ہوں، میرا کام ہی یہ ہے. چین نے جو بھی قدم اٹھایا ہے، چین نے اپنی ایک روایت، اپنی دیکھیں 5000 سال سے زیادہ قدیم ایک سویلائزیشن ہے چائنا، اولڈ سویلائزیشن. ہندوستان بھی بہت اولڈ سویلائزیشن، لیکن چین نے جو اسٹریٹجک پیشنس دکھایا یہ کام کرنے کے لیے، بہت پہلے بھی کر سکتے، لیکن چین کا سارا فوکس اپنی اکانومی کو امپروو کرنے میں ہے. وہ جب تک اکنامکلی آئی ٹو آئی امریکہ کو نہیں دیکھتے، اس وقت تک وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ یا کسی بھی ریاست کے ساتھ وہ کوئی ملٹری کنفرنٹیشن میں جائے. اینڈ دیٹ واز دا ریزن کہ انہوں نے انڈیا کو یا تائیوان کو یا ہانگ کانگ میں ان کے اوورچرز کو اس طرح جواب نہیں دیا جس طرح کہ وہ دینے کے قابل ہیں. انہوں نے اسٹریٹجک پیشنس دکھایا. انڈیا نے چونکہ جلد بازی کی اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے شو سائز سے بہت بڑا مان لیا امریکہ کی بحث کے اوپر، ان کے اکسانے کے اوپر، تو اس کا مزہ انہوں نے بغیر گولی، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بغیر بلٹ فائر کیے انہوں نے ان کو ایک میسیجنگ کیا، اسٹریٹجک میسیجنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈونٹ میس ود اس، ہمارے ساتھ پنگا نہ لینا ورنہ پھر تمہیں تمہاری ہی زبان میں گھر میں گھس کے تمہیں ماریں گے. تو لداخ، میرا نہیں خیال کہ پہلی میں نے جو شروع میں پہلا جملہ بولا تھا کہ لداخ از پارٹ آف کشمیر، اور ابھی بھی چائنا کا جو میسیجنگ ہو رہی ہے ڈپلومیٹک چینل میں وہ یہی ہے کہ جی جو آپ نے آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کیا ہے اس کو ریسٹور کریں، اس کو بحال کریں، کشمیر کو اس کے اوریجنل سٹیٹس پہ لے کے جائیں. یہ ایک یو این ریزولوشن، پانچ ریزولوشن ہیں اس کے اوپر، اس کے مطابق اس کا حل ہوگا. اور چین نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ صرف انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، چین بھی اس میں حصہ دار ہے. تو جب یہ یونین سیکورٹی کونسل میں یہ ایز اینڈ وین جب یہ کشمیر ڈسکس ہوگا تو لداخ از پارٹ آف کشمیر، اور آرٹیکل 370 ریسٹور کرائے بغیر چین جو ہے اس پہ لداخ سے کچھ بھی نہیں ہٹنے والا. اور جب یہ ریسٹور ہو جائے گا اور آرٹیکل 370 اپنی جگہ پہ آ جائے گا، پلیبسسائڈ ایز اینڈ وین جب ہوگا تو اس وقت وہ نتیجہ دیکھا جائے گا. لیکن یہاں جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو ہندوستان نے جو حرکت کی ہے، وہ جو ڈیموگرافی کشمیر کی چینج کر رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے پاکستان کو بہت زیادہ رول پلے کرنا ہے. آئی وش کہ جو پاکستان نے کارگل آپریشن 99 میں کیا تھا وہ آج کرتے جب چائنا نے یہ کیا ہے. یا کنورسلی میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ جب پاکستان نے کارگل آپریشن کیا تھا، اگر چین یہ تب کرتا تو آج کشمیر اور جموں کا، لداخ کا مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوا تھا. تو نیور ٹو لیٹ. اس وقت بھی پاکستان کا ایم شور جو ملٹری پلانرز ہیں، تھنکرز ہیں، وہ ان سارے مسئلوں پہ غور کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کام کیا جا رہا ہوگا. یہ ایک ایسی اسٹریٹجک اپرچونٹی ہے جو پاکستان کو ضائع نہیں کرنی چاہیے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ملیٹریلی، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹیکلی کشمیریوں کی مدد کرنی چاہیے. جس طرح بھی ممکن ہو کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس کو کامیاب کرایا جائے. اور یہ جو ڈیموگرافی چینج کی گئی ہے جموں میں اور اب کشمیر میں کی جا رہی ہے، اس کو رکوایا جائے. اور یہ آرٹیکل 370 کی بات نہیں ہے، چائنا کو اور پاکستان کو یو این سیکورٹی کونسل میں یہ پوائنٹ بھی اٹھانا چاہیے کہ انہوں نے جو ڈومیسائل والا جو آرٹیکل پاس کیا ہے، وہ تمام ہندوستانیوں کو وہ ڈومیسائل دے کے کشمیر میں سیٹل کر رہے ہیں. حال تو اتنا آسان نہیں ہے، کشمیری ان کو ماریں گے اور بھگائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ہی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ملیٹریلی پاکستان اور چائنا جو ہیں لداخ میں لنک اپ کریں. اور یہ میں نے اس علاقے میں سرو کیا ہے جس کو ہم کارگل کہتے ہیں. میں 1 سال وہاں پہ میں نے نوکری کی ہے. آئی ایم فیملیئر ود شیوک، آئی ایم فیملیئر ود دراس، کارگل، یہ ساری جگہ میں دیکھ چکا ہوں. یہ ملٹری آپریشن ہم کر چکے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ جو کچھ پاکستان نے کیا تھا وہ بڑا عظیم کام کیا تھا، لیکن انٹرنیشنلی اس وقت اگر چائنا ساتھ دیتا تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن اس وقت چونکہ ہماری مدد کو کوئی نہیں آیا، انٹرنیشنل پریشر ہونا آپ کو ساری تاریخ پتہ ہے، امریکہ بیچ میں کود پڑا، انہوں نے انڈیا کی حمایت کی.
لہٰذا وہ اس طرح ہمیں فائدہ نہیں ہوا. لیکن اس وقت بھی جو اسٹریٹجک جھٹکا ہندوستان کو لگا تھا وہ آج تک اس زخم کو چاٹ رہے ہیں اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان ایک کارگر اور کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا. بہت سارے تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ پاکستان کو اب تیاری کر لینی چاہیے, انڈیا اٹیک کرنے والا ہے کیونکہ لداخ میں اب چیزیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں, چائنا کا پریشر تھوڑا سا کم ہو رہا ہے انڈیا پہ, تو اب جو بلڈی نوز چائنا نے انڈیا کو دی ہے اور جو امبیرسمنٹ انڈیا کو فیس کرنی پڑی ہے اپنی عوام کے سامنے, اس کا اب بیسکلی وہ ریٹیلیشن کرے گا پاکستان پہ پریشر تھوڑا سا کم کرنے کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اتنا کمزور ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کمزور ہے کہ یہ جب اٹھیں گے منہ اٹھا کے پاکستان پہ اٹیک کر دیں گے؟ ان کو کیا پچھلے سال کا جو ابھی نندن ہے وہ یاد نہیں ہے, کیا بھول گیا ان کو؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر میں ایک ہندوستانی جرنیل ہوں جس نے فیصلہ کرنا ہے, میں انڈین کا آرمی چیف ہوں, اور میں نے یہ کرنا ہے کہ میں اپنی ہزیمت مٹانے کے لیے پاکستان پہ چڑھ دوڑوں, تو میں پاکستان کو ایک جواز فراہم کروں گا کہ ہم بھی کشمیر میں چڑھ دوڑے اور اوپر سے چائنا بھی چڑھ دوڑے, تو ہمیں تو یہ سوٹ کرتا ہے. تو وی وڈ لو کہ انڈیا کو اس طرح کی حرکت کرے. ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہندوستان یہ حرکت کرے تاکہ ان کو ہم بھی بتا سکیں کہ تم نے یہ جو بالا کوٹ کا بلف کھیلا تھا اور اپنی عوام کو بیوقوف بنایا تھا, اور پھر تم نے جب اپنے جہاز بھیج گئے تو کہا جی ہم نے وہاں پہ کیمپس تباہ کر دیے, پھر جہاز بھی کروا لیے, پائلٹ بھی منتیں کر کے واپس لیے, تو وہ زخم بھی تم لوگ ابھی تک چاٹ رہے ہو. تو یہ جو تھیریز دی جا رہی ہیں کہ جی ہندوستان کچھ کر گزرے گا, یہ ایک طرح کا فیئر فیکٹر ہوتا ہے جو ملٹری پلانرز جو ہیں اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بی پریپیئرڈ مشن, کوئی کانٹیجنسی اپنی تیار رکھتے ہیں وچ از ڈیفینسو ان نیچر. بٹ میں اس کی ریورس بات کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا, جو کہ لائکلی نہیں ہے, اگر وہ کریں گے تو یہ ہماری فیور میں ہوگا, بیکاز یہ جو اس وقت آپریشنل انوائرمنٹ بنے ہوئے ہیں یہ پاکستان کو سوٹ کرتے ہیں, ہندوستان کو بالکل, بیکاز ہندوستان کو بہت سارے فرنٹ پہ لڑنا پڑے گا. نارتھ ایسٹ میں نے کہا کہ آزادی کی ریاستیں ہیں وہ بھی سرگرم ہیں, کشمیر میں آزادی کی جو 70 سال سے تحریک چل رہی ہے, پاکستان کے ساتھ ملٹری آپریشن کرتے اوپر سے چین آگے سر پہ بیٹھا ہوا ہے, تو یہ جو ملٹائی فرنٹ انڈیا کے لیے کھل جائیں گے, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ یہ کریں گے. لیکن میری دعا ہے کہ ایسی بیوقوفی کریں تو پھر ہم ان کو مزہ دیں, اور یہ کشمیر کی آزادی کو ہم جو ہے وہ آخری جو اپنا ہم نے رول پلے کرنا ہے ان کو آزاد کرانے میں ہم وہ پلے کر سکیں. تو میری دعا ہے کہ ایسا ہو. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر سلیم قمر بٹ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ زین. یہ تھے بریگیڈیئر سلیم قمر بٹ صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ ڈسکس کیا جو کرنٹ سچویشن ہے اس وقت انڈیا اور چین کے درمیان لداخ میں. انٹل دی نیکسٹ ایپیسوڈ, میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین خان. ٹیک کیئر, السلام علیکم, گڈ بائے.